نے لکھا ہے، کہنے لگا میں نے ہر رنگ اور نسل کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر مسلک کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر برادری کے مسلمان دیکھے. کہتا ہے اگر ان سب میں کوئی یکسانیت ہے، ان سب میں اگر کوئی برابری ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت شاہی امام پنجاب نے ایک یہودی کا واقعہ سنایا ہے کہ جب ایک یہودی اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا تو پھر اس نے کیا ماجرا دیکھا. آپ لوگوں سے گزارش ہے حضرت کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں. امریکہ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس، اس شہر میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا انگریزوں نے، اور پوری دنیا سے 2-2 4-4 مسلمان لا کے وہاں بسائے. ان کو تربیت دی. کس بات کی تربیت دی؟ ہم جیسے بن جاؤ کہ صرف جمعہ پڑھنے جانا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، نکاح کروانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے. 10 سال اس کے اوپر لگائے، 10 سال. سن 2002 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، سن 2012 میں یہ پروجیکٹ ختم ہوا. اور جو آدمی اس کا ڈائریکٹر تھا اس پروجیکٹ کا، یہودی، جب اس نے رپورٹ بنائی نا، اس رپورٹ کے اوپر اس نے لکھ کے بھیجا امریکہ کی حکومت کو. اس نے لکھا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا. پروجیکٹ بنایا تھا اسلام کیسے ختم ہوگا، تو لیکن جو جواب بن کے تیار ہوا وہ کیا تیار ہوا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا. تو یاسر محمد خان صاحب نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. یونیسکو جو سب سے بڑی ایجنسی ہے امریکہ کی، کیونکہ ہم لوگ تو پرانے قصے پڑھتے ہیں، نئے تو مسلمانوں کو پہچانتے نہیں، کوشش نہیں کرتے. تو یاسر محمد خان نے لکھا ہے کہ اس یہودی نے لکھی جو وجہ، کہتا جب میں نے وہ وجہ پڑھی نا تو گھنٹوں روتا رہا. آپ بھی سنیے وجہ. وہ یہودی کہتا کمیونٹی سینٹر میں مسلمانوں کی شادی تھی. کمیونٹی سینٹر میں شادی گھر بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، اسکول بھی ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ امام ناصر پرانا کمیونٹی سینٹر بنا ہوا، ایسے ہی ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں گے. تو کہنے لگا مسلمانوں کی شادی تھا، میں بھی اس میں موجود تھا. تو ڈیک چل رہا تھا، لوگ ناچ گا رہے تھے. تو اتنی دیر میں ظہر کی اذان کے لیے آواز آنی شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا فوراً گانے وانے بند ہو گئے. تو یہ اذان کا احترام تو دنیا میں سب کرتے ہیں، سب کرتے نہیں بھائی؟ انشاءاللہ ہر ایک بندہ کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر میں، سب کرتے ہیں. تو کہنے لگا میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اذان ہوئی تو گانے بند ہو گئے. مسلمانوں میں یہ ہے کہ بس اذان ہو تو نماز پڑھنے جائیں نہ جائیں، ایک دفعہ ٹی وی بند کر دیں. تو کہنے لگا جب وہ اذان اس نے شروع کی نا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہنے لگا اتنی دیر میں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک 17-18 سال کی لڑکی جس نے کپڑے بھی انگریزوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ ایک طرف سے نا بڑی تیز چلتی. ادھر مؤذن کہتا ہے دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتا وہ لڑکی بھاگنے لگتی. تو میں غیر ارادی تھی طور پہ بس اسی کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچی بھاگ کیوں رہی. تو کہا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے تو ادھر وہ لڑکی بڑی تیزی کے ساتھ ایک سائیڈ سے دوڑتی وہاں پہنچی جہاں کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے. اب وہ جہاں ڈائننگ ٹیبل لگا ہے وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے، پھٹافٹ پہنچ کے ایک پلیٹ اٹھاتی ہے کھانا کھانے والی، اس پلیٹ کو اپنے سر پہ رکھ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے سائڈ میں. اب وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماڈریٹ لڑکی ہے، یہ کر کیا رہی ہے، اس کے دماغ میں کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ آ گیا ہے، کوئی خرابی آ گئی ہے اس کے دماغ میں. تو کہتے ہیں میں سارے مجمع کو چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس کیا. اذان ختم ہو چکی تھی، پلیٹ اٹھا کے اس نے واپس رکھ دی. تو میں نے جا کے اس سے پوچھا بچے کیا بات ہو گئی، آپ بہت تیزی سے آئی ہیں، پلیٹ اپنے سر پہ رکھی، بہت دیر کھڑی رہی. کہنے لگی انکل آپ کیونکہ ایمان والے نہیں ہیں، آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو میرے ساتھ والے احباب کے پاس روپٹے تھے، انہوں نے سر ڈھک لیا. میں بھاگ اس لیے رہی تھی کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے سر کو ڈھک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آقا علیہ السلام کا نام آنے سے پہلے یہ سر ڈھکا جائے
تاکہ اس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو اس نے لکھا ہے، کہنے لگا میں نے ہر رنگ اور نسل کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر مسلک کے مسلمان دیکھے، میں نے ہر برادری کے مسلمان دیکھے، کہتا ہے اگر ان سب میں کوئی یکسانیت ہے، ان سب میں اگر کوئی برابری ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں اگر کوئی یکسانیت ہے، اگر آپ ان کو کہیں کہ دوسرے کی مان لو، یہ کہیں گے نہیں مانیں گے۔ فرمایا کس کی مانو گے؟ رسول اللہ کی مان لیں گے۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی محبتوں کے صدقے زندہ ہے۔ دنیا کیا کر لے گی؟ دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جوا سود کو حرام قرار دے دیا۔ دنیا کی حکومتیں اسلام کو نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں کالے اور گورے کی تمیز نہیں ہے۔ دنیا کی حکومتیں رسول اللہ کے پیغام کو نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم ایک تھالی میں کھانا والے ہیں۔ کیوں دنیا کی حکومتیں نہیں روک سکتی؟ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مجھے میرا ایک دوست غیر مسلم پوچھنے لگا کہ اسلام کی کوئی ایک خوبی بتا دو، ہم میں بھی بہت خوبیاں ہیں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی خوبی بتاتا ہوں، باقی تو چھوڑو، بہت سے گنہگار ہیں۔ کوئی ایک مسلمان شرابی، مسلمان وہ بھی شرابی ایسا بتا دو جو شراب کی بوتل لے کے، پوری دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں، کوئی میں نے کہا ایک مسلمان دکھا دو شرابی ہو لیکن وہ شراب کی بوتل لے کے اپنے گھر جاتا ہو اور بیوی کو کہتا ہو کہ ذرا دوست آ رہے ہیں، شراب گلاسوں میں ڈالی جائے گی۔ میں کہا اگر کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دو تو تمہارے جوتے کے اندر پانی پی جائیں گے۔ ہم ان میں سے ہیں جن کو گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو مولوی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم ان میں سے ہیں جن کے کپڑوں پر 2 قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب ان میں نماز نہیں ہو سکتی، یہ ناپاک ہو گئے۔ احساس گناہ جو ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صدقے مسلمانوں میں بیدار رکھا ہے۔ تو بس آج کے موقع پر بس یہی کہنا چاہوں گا، کبھی اطمینان سے سوچا کرو، ہم مسلمان اس لیے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں سینے سے لگایا ہے۔ کہیے صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے ہمیں سینے سے لگایا ہے۔ تو کیا ہم کسی کو سینے سے لگاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ہندو سکھ پڑوسی اس بات پہ راضی ہے کہ عبد الرحمن جب گزرتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی؟ کیا ہمارا پڑوسی اس بات سے خوش ہے کہ میں اگر کمزور ہوتا ہوں تو یہ میرے بازو بن کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے عزیز و اقارب جو محتاج ہیں، ہم لوگوں کو زکوٰۃ کا اعلان کروانے کی بجائے کبھی چپکے سے ان کی ضرورت پوری کرنے جاتے ہیں؟ کیا ہماری مسجد میں کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے؟ کیا ہماری مسجد میں کوئی ننگا آ جائے اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں؟ یہ مسجدیں صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے یہ اس لیے شوق نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ اکبر کی صدائیں سنائیں۔ یہ مسجدوں میں جو رسول اللہ نے کہا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کا سجدہ تب قبول ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جب کندھے سے کندھا ملے ان کے دل مل جائے۔ اب جس نمازی کو یہی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ والا روزانہ نماز پڑھنے والا کون ہے، کندھے سے کندھا اس لیے ملوایا کہ اگر ایک ہفتے میں 15 دن میں 20 دن میں ایک کندھا غائب ہو جائے تو یہ باقی کندھے اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی کیا بات ہو گئی، بیمار ہو تو دوائی لائیں، پریشان ہو تو تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ اس لیے بنائی مسجدیں کہ ایک طاقتور معاشرہ جو ہے وہ جنم لے، لوگوں کے اندر آپس میں محبت ہو، یہ ان کا مقصد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے جن کو یہ نہ پتا ہو کہ مسجد میں دائیں بائیں کون نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔
یہ فتووں والا مذہب نہیں ہے. یہ مسلمانوں نے اپنے پاس سے شروع کر لیا فلاں بات کا فتویٰ. کوئی فتووں کا مذہب نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے یہ اس کا دین ہے. رسول اللہ مسجد میں غیر مسلم آ کے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ کھانا چاہیے, محمد رسول اللہ خود فاقے سے ہیں. ابو بکر کو کہتے ہیں اسے اندر بلاؤ کھانا کھلایا جائے گا. یہودی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کپڑے چاہیے, محمد رسول اللہ کپڑے دیتے ہیں. غیر مسلم آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری چاہیے, محمد رسول اللہ اونٹ پیش کرتے ہیں. یہ مساجد جو ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے رحمت کی جگہ بنائی ہیں. جو لوگ ان مسجدوں کے متولی ہیں وہ اطمینان سے میری بات سنیں. ان کو اللہ نے نوکر لگایا. اب نوکر اپنی اوقات بھول کے مہمانوں سے بدتمیزی کرتے رہیں تو انہیں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نوکر کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا جو مہمان آ رہا ہے اس کا احترام کریں. ہم تب مسلمان ہیں کہ جب ہماری نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے. میں کئی بار میں نے ان کو بھی کہا, ہمارے بھائی جو ہیں ہارون رشید صاحب جو یہاں خلیفہ ہیں, میں کہا کبھی اطمینان سے سوچو نا کہ یہ اللہ کا ولی جو اندر آرام کر رہا ہے کہاں پیدا ہوا ہے ایران کی سرزمین پہ, اور جلندھر کہاں ہے؟ وہ کون سی تڑپ ہے جو اسے یہاں لے آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کا خاندان جو ہے آل رسول میں سے ہے. کہاں مدینہ, کہاں جنگلات میں وہ ریگستان کا علاقہ اجمیر ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہو گئی؟ دلی کے مہدیان میں چلے جاؤ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ان سب کی بنیاد ہے ہندوستان میں دین کی, پورا خاندان سویا ہوا ہے. پوچھو اے ولی اللہ خاندان بات کیا ہو گئی؟ تم تو محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہو, کہاں مدینہ کہاں دلی, کیا بات ہو گئی؟ پتہ لگے گا ان لوگوں میں تڑپ تھی. کس بات کی تڑپ تھی؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں. اس بات کی طلب تھی کہ بندے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دے دیں. مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو, جس کی غیر مسلم گواہی دیتے ہوں کہ یہ عبد الرحمن ہے, اس کو جتنی مرضی دولت دے دو یہ ایمانداری سے گھر تک پہنچا دے گا. یہ محمد شفیع ہے, اس کی آنکھوں میں شرم ہے, یہ کبھی میری آنکھ سے آنکھ ملا کے مجھے بہن کہتا ہے, ماں کہتا ہے, لیکن میری آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو نہیں کرتا. ان کو احساس ہو کہ اس کے سراپے میں محمد الرسول اللہ کی سیرت نظر آ رہی ہے. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. صلی اللہ آواز گھٹ آندی تھوڑی جمہور ہے کی گل ہے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں, شہزادے 2 لاکھ دینار کے کپڑے سلتے ہیں یمن میں, کئی بار شام میں وہ جوڑا سل کے آتا ہے تو پہنتے ہیں. سبحان اللہ. بچپن بڑے ناز و نخروں میں گزرا ہے. گھر میں سامان بڑا قیمتی استعمال کرتے ہیں کیونکہ باپ بہت بڑا جاگیردار تھا, کاروبار بہت بڑا تھا. اچانک ایک دن پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا مصعب نے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. ادھر سارے مکے کے لوگ جتنے چودھری تھے مکے کے بڑے بڑے اس وقت کے, وہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں. اب یہ جب مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, چچا کو پتہ لگا کیونکہ باپ کے انتقال کے بعد چچا وارث تھا, کاروبار بھی چچا کے پاس تھا, گھر بھی چچا کے اختیار میں تھا. جب چچا کو پتہ لگا کہ اچھا میرے بھتیجے نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ان کی وفاداری کا اعلان کر لیا, وعدہ کر لیا, تو جب یہ گھر پہ آئے
تو چچا نے کہا کہ بھائی مجھے پتا لگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ان کا ساتھی بن گیا۔ ہاں جی الحمدللہ میں ان کا ساتھی بن گیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر سن لے، اگر تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا تو باپ کی جائیداد میں سے تیرا حصہ بھی آج سے ختم ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار لوگوں کو کس سے ہوتا ہے؟ جہاد سے۔ ابن صفی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، میں نے بچپن میں پڑھا۔ اس نے کہا تھک ہار کے آخر ہم نے اب یہ تسلیم کیا ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ انسان جو ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جب ملک میں ہوتا ہے اپنے صوبے کی بات کرتا ہے، جب صوبے میں ہوتا ہے اپنے شہر کی بات کرتا ہے، جب شہر میں ہوتا ہے اپنے محلے کی بات کرتا ہے، جب محلے میں ہوتا ہے اپنے گھر کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب گھر میں ہوتا ہے کہنا میں ہی تو سب تو چنگا اور کوئی تو پتا نہیں ہے۔ حالات کے مطابق اس کی پسند بدلتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ دولت سب سے قیمتی شے ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بڑا قیمتی بنایا، اس لیے اب مصعب کے چچا کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جائیداد میں آج سے حصہ نہیں، محل میں رہنے کی اجازت نہیں، تم ہمارے نوکر استعمال نہیں کر سکتے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو یہ جو شہزادوں کی طرح پلا ہے، یہ جو 2-2 لاکھ دینار کے کپڑے پہنتا ہے، یہ فوراً ڈر جائے گا اور یہ کہے گا چچا جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ شعر اس نے جس نے کہا لوگوں کے لیے کہا کہ اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانے ہیں، یہاں تو عشق اگر سچا کسی سے ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے دولت، حصہ چھوڑ دیتے اپنے مال کا ہم۔ اب جب اتنی بات کہی تھی، کیونکہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے یا کسی عہدے پہ ہو، وہ جب سامنے سے کمزور آدمی کی طرف سے لالچ کے باوجود انکار سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، چچا کو غصہ آ گیا، کہنا اچھا یہ دونوں جیبیں کھنگال، جتنے ان میں دینار ہے، جو اس میں سونا جواہرات ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی کا ہے، وہ بھی تو ہمارا مال ہے، ابھی خالی کر اپنی جیبیں ساری کی ساری۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دیا، لالا یار جو کچھ ہے وہ رسول اللہ سنیں تاریخ کا یہ دردناک واقعہ۔ جب انہوں نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دی تو ظالم چچا نے کہا اچھا مصعب یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں نا، یہ بھی تو ہمارے پیسے کے ہیں، یہ بھی تو اس باپ کے ہیں جس کا دین وہ نہیں ہے جو دین تو نے اختیار کیا، ان کپڑوں کو اتارو کیونکہ یہ کپڑے ہمارے پیسے کے ہیں۔ اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ چچا نے اس شہزادے کے تمام کپڑے اور اس کو بالکل کپڑوں کے بغیر ننگا کر کے اس گھر سے باہر نکالا۔ وہ فوراً سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں گئے۔ ماں نے جب اپنے جوان بچے کو بنا کپڑوں سے دیکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا بیٹا یہ کیا بنی تیرے ساتھ؟ فرمایا چچا نے میرے کپڑے چھین لیے کہ تم محمد رسول اللہ کا ساتھی ہے، دولت چھین لی، مال میں سے حصہ چھین لیا۔ اے اماں تجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے مجھے لنگوٹ پہنایا تھا، آج مجھے ایک بار پھر وقت نے ننگا کر دیا، تو ہی مجھے کپڑے دے گی۔ عورتوں والے کپڑے پہن کے اس گھر سے نکلے ہیں کمانے تاکہ، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 80 سال کی بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ابو جہل نے اس کا سر پانی کے ڈول میں دے رکھا ہے اور بار بار پوچھتا ہے سمیہ اب بتا محمد رسول اللہ کو تم مانتی ہو یا تم ہمارے دین کو اختیار کرتی ہو؟ سمیہ نے جب سر باہر نکالا کہا اللہ احد کہ ابو جہل سن لے، اگر تو میری بوٹیاں بھی کتوں سے نچوا لے گا تو میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دوں گا۔ کیڑی سمیہ پتا کچھ نہیں، وہ کچھ پتا کیڑی سمیہ نہیں پتا، وہ سمیہ
جیڑی کی عمار دی ماں ہے، اور سمیہ جیڑی کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوچ ہے. ایک پاسے سیدنا سمیہ نو بنیا، ایک پاسے خامد نو بنیا، تیجے پاسے پت نو بنیا، تے تیناں دے اوتے تشدد کر کے پوچھیا کہ محمد رسول اللہ نو چھڈنا کہ نہیں چھڈنا. تیناں نے ایک کوئی گل کہی نہیں، محمد رسول اللہ دے نال جڑا لڑ لگ گیا اے نہیں چھڈنا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ کے لیے نکلے ہجرت کے لیے چھپ کے، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بندہ مکے سے بھاگ کے مدینے جائے گا ہم واپس کریں گے. وہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے. جس دن مدینے پہنچے پیروں میں سے زخم تھے، بازوؤں میں زخم تھے، خون رس رہا تھا. ابھی مسجد نبی میں پہنچے، پیچھے ابو جہل کے سپاہی آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا کوئی بندہ بھاگ کے آئے گا ہم واپس دیں گے. نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے بیٹے تجھے واپس جانا پڑے گا، میرا دشمن کے ساتھ معاہدہ ہے. اور جب وہ سپاہی واپس لے کے چلے نا، انہوں نے تانا مارا، اور کیوں؟ اور تیرے نبی نے رکھیا نہیں اپنے کول، تیرے نبی نے بچایا نہیں. اور فرمایا بدبختو چپ ہو جاؤ، آج میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے نبی نے جو دشمن سے بھی وعدہ کیا وہ بدترین حالات میں اس وعدے کو بھی نبھاتے ہیں. اس وعدے کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، اور جب سود حرام نہیں ہوا تھا اس وقت ان کے پاس کاروبار تھا بڑا. ادھر آیت نازل ہوئی کہ آج سے سود لینا دینا حرام ہے، یہ انسانوں کا خون چوستا ہے، یہ بدترین بیماری ہے. اور ادھر چچا کا صبح کو دن تھا کہ جس دن 2 کروڑ دینار اکٹھے ہوا کرتے تھے. محمد رسول اللہ نے کہا چچا یہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا. اور کوئی ہوتا کہتا 1 دن آگے بڑھاؤ، 2 دن آگے بڑھاؤ، حکم نامہ آگے پیچھے کر لو. صحابہ نے کہا، رسول اللہ کے چچا نے کہا اے محمد رسول اللہ آپ کے نام کے اوپر تو پوری جان قربان ہے، اس دولت کے تو کوئی معنی نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں. 16 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے دوستی ہو گئی. امی خدیجہ الکبریٰ جس محلے میں رہتی وہ بھی اسی محلے کے رہنے والے نبی علیہ السلام کے دوست بن گئے. اور لیکن جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی ایک دن پکڑ لیا ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، امیہ نے، عبداللہ بن جدعان نے، اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کے گھر پر لے کے گئے. ایک دن ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آتا ہے کیا پوچھتے ہیں ابو بکر؟ یہ نہیں پوچھتے مجھے مارا کس نے، یہ نہیں پوچھتے میری ہڈیاں کتنی ٹوٹی، یہ نہیں پوچھتے مجھے زخم کتنے آئے، یہ نہیں پوچھتے کتنی دیر بے ہوش رہا. یہ پوچھتے اماں جی اور میرے محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ کیسے؟ غار میں جب نبی علیہ السلام پہنچے ہیں ہجرت کے وقت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں. آپ نے غار کی صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں چادر پھاڑ کے رکھی. اور نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے آپ نے آرام فرمانا تھا. ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور ابو بکر نے ایک سوراخ باقی تھا، اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دی. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام محمد رسول اللہ کی محبت پر قائم ہے، دین محمد رسول اللہ کے عشق پر قائم ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے جگ میں اجالا کر دے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے ایڑی لگائی نا نبی علیہ السلام آرام فرمانے لگے. ادھر سے اسی سوراخ میں سانپ آ گیا یا بچھو آ گیا، اس نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر صدیق کو. اور جب ان کو تکلیف ہوئی، دیکھو عشق کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں. ابو بکر کے ڈنک لگا، ٹانگ نہیں ہلاتے کہ مبادا اگر میں اپنے جسم کو حرکت دوں گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی. سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، انہوں نے پھر نہیں اپنا پیر ہلایا. سانپ نے تیسری مرتبہ ڈنک مارا،
इस बार भी पैर नहीं हिलाया, लेकिन इस बार क्या हुआ, जहर चढ़ता गया, उससे दर्द बढ़ता गया, इतना दर्द बढ़ा कि दर्द की शिद्दत से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से चंद आंसुओं के कतरे गिरे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर जब वो कतरे लगे, नबी अलैहि सलाम की आंख खुल गई और देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है? अबू बकर ने जेड़ी गल कही ना, वो अपने दिल ते लिखो। सोनिया ने पूछा, अबू बकर की गल हो गई, अखां च आंसू क्यों रो रहे हो? कोई और होता, हमारी नमाज में तो मच्छर आ जाए, मक्खियां आ जाए तब हिल जाती है। कोई और होता, क्यों जी सांप आ गया, बिच्छू आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू है? कुर्बान जाऊं उस माँ के लाल पर, कुर्बान जाऊं उनके माँ बाप के ऊपर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो तारीख इस्लाम के सुनहरे अल्फाजात हैं। क्या फरमाते हैं? वो फरमाया, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूलुल्लाह मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूलुल्लाह मैं अबू बकर भी आप पर कुर्बान हो जाऊं, या रसूलुल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एड़ी के ऊपर किसी जानवर ने डंक मार दिया। अपनी तकलीफ बताने से पहले रसूलुल्लाह से इश्क का इजहार है। अपनी तकलीफ बताने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो शहजादी जो गार तक खाना पहुंचाने जाती है, अबू जहल मारता है, कुफार मक्का तशद्दुद करते हैं, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता नहीं मालूम कर पाते। लेकिन मार खा के जब वो शहजादी घर पे आती है, आके ये नहीं कहती मेरे चोटें लग गई, आके ये नहीं कहती कि मेरे जख्म हो गया, आके ये रोना नहीं रोती कि मुझे अबू जहल ने मारा, फौरन दोबारा खाना तैयार करती है ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया जा सके। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर साहबी, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, जब मुसलमानों के खलीफा थे ना, हर साल मस्जिद नबी को बड़ा करते थे। हज़रत अबू बकर ने भी अपने दौर में बड़ी की, और उमर ने भी की, हज़रत उस्मान ने भी की। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त आया तो जब उसको थोड़ा बड़ा किया, आसपास के मकान मिलाए, तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा थे, उनका मकान मस्जिद नबी के सामने आ गया। अब जब बारिश होती थी, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे जो पतनाला लगा हुआ था, वो पतनाले का पानी जब सड़क पे गिरता था, गली में गिरता था, तो कीचड़ के छींटे लोगों पर पड़ते थे। किसी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि उमर, और रसूलुल्लाह के चचा के घर का परनाला नजर नहीं आता? पानी गिरता है, छींटे पड़ते, आपको नजर नहीं आता? उमर तो फिर उमर ही थे। फरमाया, अच्छा ऐसी बात है? फरमाया, हाँ अमीरुल मोमिनीन ऐसी बात है। फरमाया, जाओ अभी जाके उखाड़ दो उस परनाले को, और घर वालों को कहना कि छत की 4 नुक्कड़े होती हैं, किसी और नुक्कड़ पे लगा लें। अब वो गए खादिम, उन्होंने जाके परनाला उखाड़ दिया, और घर वालों को क्या किया है कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि छत की 4 नुक्कड़े होती है, किसी और तरफ लगाओ, नमाजियों को तकलीफ होती है। लोगों ने, किसी ने जाके कहा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह के चचा, आपको पता लगा आपके घर का जो परनाला था उमर ने उखड़वा दिया? अब ये मुस्कुराए, फरमाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, उखड़वा दिया। जब नमाज पढ़ने मस्जिद नबी में पहुंचे, है अब्बास रज़ियल्लाहु ने कुछ नहीं कहा। उमर रज़ियल्लाहु ने खुद कहा नमाज के बाद कि हज़रत, वो आपके घर का जो परनाला था, जब बारिश आती थी लोगों के छींटे पड़ते थे, मैंने उसको उखड़वा दिया है। सुने रसूलुल्लाह के चचा ने क्या कहा? फरमाया, उमर आप क्या समझते हैं, क्या मुझे नहीं पता था कि इसके पानी से नमाजियों के कपड़ों पर छींटे पड़ते? मुझे भी पता है कि जब बारिश आती है, पानी गिरता है, लोगों के कपड़ों पर छींटे पड़ते हैं। लेकिन उमर मैं क्या करता, मैं ये घर बना रहा
رہا تھا، پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ اس گلی میں سے گزرے، مجھے دیکھا، چچا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں آپ کے لیے؟ فرمایا میں چھت ڈال رہا تھا عمر، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں گا۔ عمر یہ جو برنالہ تو نے اکھڑوایا یہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیوست کیا تھا۔ عمر نے یہ بات سنی، لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، حضرت عباس کے بازو پکڑے، فرمایا یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، آپ چلیں، عمر سواری بنے گا، عمر کا گھوڑا بناؤ۔ عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو کے اس برنالے کو پھر وہیں لگایا، فرمایا لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، عمر اسی طرف چلے گا جس طرف محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند نہیں ہوئے، نعرہ تکبیر، پیچھے والے لوگوں کی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مجلس علماء و ائمہ جموں، تحریکات مفتی فیض الوحید۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی یہ جو زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہوئے نمونے ہیں، وہ بلے شاہ نے کیا نا، وہ نمے نمے نا یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں، جو یاری لگائی جاتی ہے نا، آپ کسی محلے میں رہتے ہو، کل کو آپ کا بیٹا افسر لگ جائے، آپ وزیر بن جائے، آپ ایم پی ایم ایل اے بن جائیں، آپ بڑے ڈگری ہولڈر بن جائیں، آپ کاروباری بن جائیں، آپ انڈسٹریلسٹ بن جائیں، تو پھر آپ کہیں اور رہنے لگیں گے تو پرانے محلے کے لوگ جب کبھی ملیں گے وہ کہیں گے خان صاحب، میاں صاحب آپ نے مجھے پہچانا، ہم آپ کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، ہم صبح کو اکٹھے دودھ لینے جاتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ سے جن لوگوں نے یاریاں لگائی تھیں، انہوں نے مصیبت کے دور میں رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا، انہوں نے پریشانی کے دور میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا، انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لبیک کہا جب مکے کے بڑے بڑے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کیا سی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے ایک دن کیا سی کہ سونے ہو وہ تانوں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی یاد آندی ہے۔ فرمایا خدیجہ بڑی یاد آندی، تسی اکثر ادا ذکر کرتے ہو، محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے، پھر اکھاں چ آنسو آ گئے، اور فرمایا عائشہ میں خدیجہ کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہوں کہ جب مکہ پورا میرا دشمن تھا تو اس وقت میں خدیجۃ الکبریٰ تنہا میرے ساتھ تھی۔ اسلام کی آبیاری میں ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست ہیں، جتنے یار ہیں، ان کے جتنے عزیز ہیں، انہوں نے نمونہ کر کے ہمیں دکھایا کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو گزارنی کیسے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، ہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ پیر رویا ایک کنواں ہے، اس کا پانی مجھے اچھا لگتا ہے، حضرت عثمان کنواں خریدنے کے لیے پہنچ گئے کہ میرے پیغمبر کو اس کنویں کا پانی اچھا لگتا ہے۔ یہودی بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں پورا نہیں بیچتا، میں آدھا بیچوں گا۔ فرمایا اچھا آدھا کس طرح بیچے گا؟ کہنے لگا ایک دن میرا ایک دن تمہارا۔ حضرت نے سودا کر لیا، ان سے بڑا بزنس مین تو کوئی ہوا نہیں اب تک۔ فرمایا ٹھیک ہے آدھا دے دے، آدھے کا سودا کر لیا۔ یہودی پانی بیچنے لگا، جب ان کی باری آئی انہوں نے لکھ کے لگا دیا جیڑا مرضی آؤ فری پانی لے کے جاؤ۔ 4 دن میں آ گیا، کہتا باقی بھی آدھا تجھے ہی بیچنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کو کہتے ہیں۔ لکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے، نبی علیہ السلام نے کسی اور صحابی کو کہا بھائی بیٹھ جا، لیکن دروازے پر جو چلے آ رہے تھے 1-2 وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو نہیں پتا، اندر سے آواز آئی رسول اللہ کی کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں نا
آپ کو محبت ہے اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دین کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور عشق کا مظاہرہ کپڑوں سے نہیں ہوتا. عشق کا مظاہرہ صرف شکل بنانے سے نہیں ہوگا. جب تک آپ کا کردار نہ کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے کب, جب یہ کائنات نہیں بنی تھی, عالم ارواح میں ان کے ختم نبوت کا حلف لیا گیا, لیکن جب دنیا میں تشریف لائے 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مکے کے لوگوں کو جس دن بتانا تھا کہ میں رب کا رسول ہوں, ایک رب کی طرف بلانے آیا ہوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی ہے سنیں. نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, محلے والوں کو اکٹھا کیا, شہر والوں کو اکٹھا کیا, دوستوں کو اکٹھا کیا, رشتہ داروں کو اکٹھا کیا, اور بڑی خوبصورت سی بات پوچھی کہ مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تے سب تو پہلی سیرت نبی علیہ السلام دی مکے دے غیر مسلمہ نے بیان کی تھی. عورتاں کھڑیاں ہوئیاں, سونیا تیرے ورگا حیا ورگا کوئی نہیں دیکھیا جنہیں کدی کسی دی بیٹی وال, بیوی وال, بچیاں وال اکھ چک کے نہیں دیکھیا. غریب کھڑے ہوئے, وہ سونیا تیرے ورگا سخی کوئی نہیں دیکھیا جڑا بنا کھانا کھلائے بھکھیاں نو کرو واپس نہیں جان دیندا. کاروباری کھڑے ہوئے, وہ سونیا تیرے ورگا ایماندار کوئی نہیں ویکھیا کہ جے نال معاملہ کیتا تے 100% درست ہویا. وہ دوسرے لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ تیرے ورگا ایماندار امانت رکھن والا کوئی نہیں دیکھیا. جد بھی کدی باہر گئے ہاں تیرے کول جو مال رکھ کے گئے ہیں اودا ہی واپس ملیا ہے. پتہ یہ لگا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بننا ہے تو ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا کردار سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے. اگر کردار اچھا نہیں ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مسائل کی بہت زیادہ فکر ہے, مسلکوں کی بہت زیادہ فکر ہے. ٹھیک ہے, اپنے مسلک پر رہنا چاہیے, لیکن دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑے. ٹھیک ہے, دوسرے کو مسلک کو مت چھیڑے, لیکن اپنے کردار کو تو اپنے مسلک کے مطابق رسول اللہ کی اتباع میں لے کے آئے. بے شک اپنے کردار کو تو لے کے آئے. اپنے دل پہ اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھئے, نبی علیہ السلام نے کیا نا کہ منافق کی علامت ہے کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق امانت میں خیانت کرتا ہے, منافق چگل خور ہوتا ہے. آپ لوگوں نو تو کہی جانے کہ فلاں آدمی منافق ہے, فلاں آدمی منافق ہے, لیکن کبھی ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہم کہیں منافقت کے جراثیم ہمارے میں تو نہیں پائے جاتے؟ ہم اپنے ضمیر کو کبھی اپنے سامنے لاتے ہیں, کبھی پوچھتے ہیں اپنے دل سے کہ تم کہاں ہو, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے وفادار ہو, ایماندار ہو کہ نہیں ہو؟ پوچھا ہے کبھی اپنے دل سے؟ اگر آپ نے اپنے دل سے نہیں پوچھا, یقیناً آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان ابھی زبانوں پر ٹکا ہوا ہے. خدا کے لیے ایک دفعہ دل سے تو پوچھو کہ بھی کرنا کیا ہے. پیغمبر نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. ہم مانگنے والے کو کہتے ہیں ٹھگ ہے, بے ایمان ہے, چور ہے. نبی علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہمیں, اور فرمایا جب کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں بھی کوئی آ جائے تو خالی واپس نہ جائے. نبی علیہ السلام کے دین کو اطمینان سے سمجھو مسلمانوں. نبی علیہ السلام کے دروازے پر جب بھی کسی غیر نے آ کے, جب بھی کسی غیر مسلم نے آ کے کوئی سوال کیا, پیغمبر اعظم نے اس کی جھولی بھر کے بیچی ہے. ایک دفعہ ایک اپنا صحابی آیا, یا رسول اللہ محتاج ہوں, پریشان ہوں, کھان نو کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کیا؟ ہمارے
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं फरमाया, ये चादर कंधे पे रखी हुई है। हाँ या रसूलल्लाह चादर है, ले आओ इसकी बोली लगाते। चादर बेची गई 2 दिनारों में। 1 दिनार का फरमाया खाना खरीदो, घर वालों को दो। 1 दिनार की कुल्हाड़ी खरीदवाई, अपने रहमत वाले हाथों से दस्ता लगाया, फरमाया लकड़ियां काटो, बाजार में ला के बेचो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और किसी ने किस्सा सुनिया ना, एक पंजाबी दी कहावत है, वो मौलवी साहब दी जुम्मे च तकरीर सुनन जांदा हुंदा सी। साडे इमाम बैठे हज़रत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब मदद जामा मस्जिद वाले, ते ओह बंदा जामा मस्जिद जांदा सी जुम्मा पढ़न, ते मौलवी साहब ने जुम्मे दी तकरीर च कहा भी अल्लाह ताला ने रिज़क दा वादा कीता। किहदा वादा कीता? रिज़क दा। काम करे ना करे, रिज़क दा खुदा वल्लों वादा है। वो कौन इन्नी तकरीर सुन के चला गया। वो घर जाके अपनी मां नूं कहंदा भी अज तो बाद तां मित्रा ने काम ते नहीं जाना। मां कहंदी की होई? कहंदा बस मौलवियां ने दसता रिज़क दा वादा अल्लाह वल्लों है, आपां कोई काम कर नहीं करना अज तो बाद। मां ने बड़ा समझाया कि नहीं बेटा काम तो करना ही पड़ेगा। कहंदा नहीं, मैं मौलवी तो सुन के आया। अच्छा जी। फिर थोड़ी देर बाद खाना बन गया, मां ने कहा लै पुत्रा खाना खा ला। कहना ना, मैं अज सुन के आया भी अल्लाह ने रिज़क दा वादा कीता है, अल्लाह खुआवेगा तो बंदा खावेगा, नहीं तो खांदे भी कोई नहीं। मां ने बड़ी मिन्नत की, नहीं मन्निया पतंदर। आखिर जिद च आके खेतां च चला गया, जंगल च। मां तो मां ही हुंदी है, बड़ी परेशान हुई। उन्हें 10-15 पराठे बनाए, गोश्त बनाया, पिछे ही चली गई खूह ते जंगल च, ते जाके उन्होंने समान ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। फिर मिन्नत की, बेटा खा ला, अल्लाह दे वल्लों ही है, अल्लाह ने आपां नूं दिता है। कहंदा नहीं नहीं, असां सुन लिया मौलवियां तो भी अल्लाह ने वादा कीता खुआउण दा, खिलाओ भी अल्लाह ताला ही। मां मिन्नत मुन्नत करके वापस आ गई। इन्नी देर नूं उत्थे डाकू आ गए पिंड च। उन्होंने देखा भी जंगल च एक बंदा सुता पिया, रो कोल खाना भी पिया। डाकुआ नूं लग्या भी खाना तो खा सकते हैं, लेकिन डाकुआ के सरदार ने कहा जनाब हो सकता है बंदा मुखबर हो, जहर जुर मिला के ले आया हो। अच्छा। उन्होंने उठाया, उन्होंने पूछा यार कौन तू खाना किहदा? कहना जनाब मेरा। कहना तू खांदा कहते नहीं? कहते मैं तो नहीं खाना। वो कहता सही है, इन्हें जरूर जहर जुर मिलाया। उन्हें 5-7 धनिया खाओ ते वो मन्ने ना। उन्होंने होर 5-7 रखियां, बड़ी मुश्किल एक रोटी उन्हें खाधी। उन्हें तसल्ली हुई कि जहर नहीं है, फिर डाकुओं ने खाना खा लिया। अगले जुमे पहली सब्जी पहुंच गया। जिदा ही मौलाना साहब बयान करन लगे, कहना मौलवी साहब मसला पूरा दस्या करो, तुसी कहो जे तुसी आप नहीं, जे अल्लाह ताला ने खिलाना है आप नहीं खाओगे तो कुट कुट के खवाऊगा। वो जंगल च जा रहा सी ना, तो उन्हें देखा एक लोमड़ी अपाहिज है बैठी हुई है। बड़ा हैरान होया, कहता अल्लाह ने वादा किया है सारिਆਂ ਨੂੰ रिज़क दा, ये लोमड़ी किद्दां खाना खांदी? दरख्त ते चढ़ के बैठ गया। उन्हें देखा कि शाम ਨੂੰ अंधेरा होया, शेर आया शिकार लैके, उसदे कोल बैठ के शिकार खाया। बाकी शिकार उत्थे ही छड़ गया, लोमड़ी ने खाया। ये दूजा बंदा सी, उन्हें भी घर जाके कहा, कहना मैं जंगल च देख आया भी अल्लाह ताला तां अपाहिज लोमड़ी नूं भी खाना दे रहा है, आपां काम कोई नहीं करना, अल्लाह अल्लाह ही करनी है। ते उथों फिर साडे मुफ्ती साहब वर्गे मुफ्ती साहब गुजरे, मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब वर्गे, उन्हें हो रहा पुत्रा हो रहा। हाँ जी। कहंदा तू लोमड़ी वेखी, शेर नहीं वेख्या? लोमड़ी देखी, वो शेर नहीं वेख्या। आप भी खाओ ते दूजियां नूं भी खिलाओ, मंगो नहीं। जिन्हें मंगना शुरू करता, नबी अलैहि सलाम दा हुक्म है मोहताजी दा दरवाजा बंद नहीं होना। हजरात साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन दी एक खूबी रही है। जिन्ने सहाबी है तुसी उन्हां दी तारीख पढ़ के देखो, पूरे खुलफा राशिदीन जिन्ना गनीमत दा माल आया, हज़रत उमर ने जिस सहाबी नूं भेजिया, अबू बकर ने भी जिन्हां कोल भेजिया, हज़रत उस्मान ने जिन्हों भी भेजिया, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ने भी जिन्हों भेजिया, उन्हां सारियां ने उदों ही उन्होंने वंडना शुरू कर दिता। क्योंकि अगर वंडते रहोगे तो वधदा रहेगा, जे वंडोगे तो नहीं तो वधना बंद हो जाएगा। ये नबी दी सुन्नत है कि जो चाहिए वो करो, जिस चीज की आपको जरूरत है वो करो ना। पैसे चाहिए गरीबों को पैसे बांटो, इज्जत चाहिए लोगों को इज्जत बांटो, मोहब्बत चाहिए लोगों को मोहब्बत बांटो, ताल्लुकात चाहिए लोगों में ताल्लुकात बांटो, इल्म चाहिए लोगों में इल्म बांटो।
आप जो चीज तकसीम नहीं करना चाहते वो चीज आप तक कैसे पहुंच जाए बताएं। आपको वो किरदार जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है वो लोगों के सामने रखना होगा। बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती। मैं पिछली मर्तबा भी आप हजरात को कह के गया था, आज दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की बात हो तो अपने हिंदू भाइयों को बुलाया करें, अपने सिख भाइयों को बुलाया करें, अपने दलित भाइयों को बुलाया करें, जैनी भाइयों को बुलाया करें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते गिरामी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो चीजों में कोई तकसीम नहीं रखी। अपने आप को कहा कि मैं पूरे आलम का रब हूं और अपने नबी को कहा कि इनको पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया है। सुभान अल्लाह। आपका किरदार मस्जिद वालों को कम आंकना है, आपके जो पड़ोसी गैर मुस्लिम है उनको ज्यादा आंकना है। आपने उनके साथ क्या वतीरा इख्तियार किया अब तक। मैं बड़ा इस बात पर हैरान होता हूं कि बहुत सारे हजरात इस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करते। वो हमारे अपने हम वतन भाइयों से ताल्लुकात कैसे हैं, कभी इसके ऊपर गुफ्तगू तो करो, उसमें जो कमियां उसको दूर तो करो, उसमें जो रंजिश है उसको दूर तो करो। कि पैगंबर आजम ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के इंसानों को इज्जत बांटने के लिए आया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लोगों को इज्जत देना चाहते हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो वो मुसलमानों के बाहर दूसरों से बात करने के लिए तैयार ना हो। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मेयार पर पूरा नहीं उतरा है। जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो कुरान नहीं पढ़ना चाहते, वो मस्जिदों में नहीं जाते, लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं, वो इस्लाम को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि मोहम्मद शफी उनसे दूध बेचने के लिए जाता है, क्योंकि मोहम्मद अब्दुल रहमान उनसे कारोबार करता है, क्योंकि कोई खान साहब उनके साथ नौकरी कर रहे हैं। अब इस्लाम की तस्वीर क्या पेश की हमने अपने मुल्क में, अपने लोगों के दरमियान, अपने हमवतन लोगों के दरमियान, अपने पड़ोसियों के दरमियान। प्यारे पैगंबर ने कहा नहीं कि अगर कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, या रसूलुल्लाह कौन नहीं हो सकता? फरमाया जिससे उसका पड़ोसी तंग है वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। पड़ोसी का मुसलमान होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी का अपनी जात का होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी का अपने रंग का होना जरूरी तो नहीं, पड़ोसी तो किसी भी मजहब का हो सकता है। अपने दिल पे हाथ रख के जरा अपने आप को पूछें कि हमने अब तक अपने लिए, अपने दीन के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए जाती तौर पर हमने क्या किरदार अदा किया है। ये कहना तो आसान है कि फला मौलाना ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया, फला एमएलए ने, एमपी ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया। वो कभी अपनी छाती भी छाती मारो ना। आप भी तो देखो कि असी की कीता ते की नहीं कीता। आपको इस बात की तसल्ली है कि आपको देख के कोई भी गैर मुस्लिम ये कह सकता है कि इस्लाम अच्छा मजहब है, तो यकीनन आप आला दर्जे के मुसलमान हैं। लिख लीजिए इस बात को, आप आला दर्जे के मुसलमान हैं। आपको इस बात की तसल्ली है कि आपकी कोई गैर मुस्लिम बहन और कोई मुसलमान बहन, कोई गैर मुस्लिम बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, वो आपको देख के ये बात कहती हो कि ये बंदा चला जाता है, इसने कभी कोई गंदी निगाह मेरे ऊपर नहीं डाली, ये मेरे ही मोहल्ले में रहता है, तो फिर आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। अगर आप दूसरे की बेटियों पर गंदी निगाहें डालते और 5 वक्त नमाज पढ़ते तो आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप ईमानदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं। जलसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे सर्विस हो जाए, ताकि हम दीन के रास्ते को इख्तियार करें। हमारा जलसा करने का मकसद ये नहीं है कि हम बातें करें, आप सुने, आप नारा लगाएं, हम जवाब दें। जलसे का मकसद कि जो रास्ते से भटक गए वो रास्ते पे आए, जो काफिले से बिछड़ गए उनको काफिले से जोड़े, जो दिलों से उतर गए उनके दिलों को आपस में मिलाए, जिनके अंदर नफरत पैदा हो गई उनको मोहब्बत में आपस के अंदर जोड़ दे। अगर हम अपने मकसद के ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर इतना बड़े प्रोग्राम करने का हमें फायदा होने वाला नहीं है।
میاں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کیا سوچا؟ آپ ہی نہیں، ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، اگر کسی محلے میں، شہر میں، تو آپ پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کریں. صرف مسجدیں بنانے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی، صرف کپڑے پہننے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی. پتہ لگے. 2 صحابی رضی اللہ تعالی اجمعین، 2 صحابہ کو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے. فرمایا جاؤ. کیا کرنے جانا ہے؟ کاروبار کرنا ہے. پیغمبر اعظم نے کہا بس اتنا کرنا کہ لوگوں کا بھلا کرنا. وہ دونوں گئے. دنیا کے 2 سب سے بڑے اسلامی ملکوں کی تاریخ پڑھیے کہ وہاں کوئی صحابی جنگ لڑنے نہیں گئے، وہاں کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی. جا کے ایک جنرل سٹور کھولا، ایمانداری سے کام کیا، گاہکوں کا بھی فائدہ کیا، خود بھی 5 وقت نماز کے وقت اسٹور بند کرتے تھے. غیر مسلم آ کے پوچھتے تھے وہ اچھے لوگ کہاں ہیں جن کی دکان سے مال خریدتے ہیں، یہ دکان دن میں 5 دفعہ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. ہمارے دین نے کہا کہ بے ایمانی نہیں کرنی، ہمارے دین نے کہا ٹھگی نہیں مارنی، ہمارے دین نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہمارے دین نے کہا کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ہمارے دین نے کہا کہ حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارنا. آج آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ریاستیں پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے ملکوں کے طور پر جانی جاتی صرف اس لیے کہ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے رسول اللہ کا کردار ان لوگوں کے سامنے رکھا. جموں کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، سچ سچ بتاؤ، جب آپ جاتے ہو آگے. ابھی میں پنجاب میں لانڈرا میں تھا، ایک کالج کے پروگرام میں گیا تو مجھے ایک غیر مسلم دوست نے کہا کہ لگا میرے گھر میں جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں جن کا تعلق اس ریاست سے ہے جہاں آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ صبح شام سٹا لگاتے ہیں. ہم دوسروں کے سامنے کون سا جا کے اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا دین ہم پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو قصے اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ عاشق بننا ہے، اور عاشق اللہ زور زبردستی سے نہیں بنتا. عاشق اپنے نفس پر جبر کر کے بنتا ہے. جب نفس کہتا ہو کہ فلاں کی بیٹی کا نمبر لے لو اور نفس کو یہ جواب دیا جائے کہ محمد الرسول اللہ کا تو غلام ہے، یہ بدتمیزی تیرے سے نہیں ہو سکتی. جب نفس یہ کہتا ہو کہ فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے 2000 روپے بچا سکتے ہیں، تب اپنے نفس کو یہ بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھگی نہیں مار سکتے. جب نفس یہ کہتا ہو کہ فلاں کی جائیداد پر قبضہ کر لو آسانی ہو جائے گی، تو اپنے نفس کو بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے ایک بار، کبھی اس کو پوچھئے کہ تم نے کیا کیا اب تک دین کے لیے. خدا کی قسم نا امید مت ہوئے آپ. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اس کے گمان کے ساتھ ہوں، پھر یہ بھی کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ آج ارادہ کریں گے کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کا، آج ارادہ کریں گے دین کا کردار بنانے کا، آج ارادہ کریں گے اچھائی کے اوپر چلنے کا، اللہ آپ کی نصرت کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے. دنیا کی ساری طاقتیں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. آپ ارادہ کیجئے تو صحیح. اکثر میں نمازیوں کو پوچھا کرتا ہوں، آپ سے بھی مکہ مسجد میں پچھلی بار پوچھ کے گیا تھا، میں پوچھتا سی میں جڑے 5 ویلے دے نمازی ہے، آپ میں تو ہوں گے بہت سارے نمازی ماشاءاللہ 5 وقت کے. ہاتھ کھڑا کیجئے ماشاءاللہ جو 5 وقت نمازی ہیں. شرمائیے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ. جڑے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لو، اللہ نمازی بڑھا دے تو انشاءاللہ. ہوں دسو جڑے 5 ویلے دے پکے نمازی ہے، 5 ویلے نماز تھا پڑھ دے ہو، کدی کسی روندے ہوئے نو ہسایا؟ جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں وہ بتائیں کیا انہوں نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے وقت لگایا اپنا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایسے کتنے لوگ ہیں 5 وقت کے نمازی جنہوں نے اپنے کسی روتے ہوئے دوست کو، روتے ہوئے پڑوسی کو، روتے ہوئے بھیک مانگنے والے کو، روتے ہوئے راہگیر کو، روتے ہوئے رشتہ دار کو چھاتی سے لگا کے کہا ہو کہ گھبرانا یار میں تیرے ساتھ ہوں؟ کہ ہم نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا کہ صرف نماز ہی پڑھی ہے؟
जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, सच से बताओ क्या कभी किसी भूखे का हाथ पकड़ के ले गए हो कि हाँ मैं तुझे अच्छा खाना आज खिलाता हूँ बेहतरीन होटल में बिठा के, कि मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा खाना खाए? बताओ तो सही अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? सच सच बताओ, क्या कभी किसी की बेटी की इज्जत बचाई? सच बताओ, क्या कभी अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में जो मोहताज हो, गरीब हो, उसको जाके कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, ये पैसे रख ले, राशन ले आ? कभी बताओ तो सही। वो नमाज पढ़ने वालों, अपनी गरीब बहन के घर गए हो बिना अपनी बीवी को बताए हुए कि 50,000 लाख रुपया रख ले, तू मेरी बहन है, किसी को मत कहना, मैं तेरा भाई हूँ, हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तू किसी से जिक्र ना करना। बताओ तो सही नमाजियों, ऐसा कुछ किया? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना, सच सच इतना तो बताओ, अपनी माँ के कभी पैर दबाए? कभी अपने बूढ़े बाप को जाके जप्पी डाली है कि अब्बू जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तो चाहता हूँ आपके गले लग जाना? बताओ तो सही, 5 वक्त के जो पक्के नमाजी, कभी अपने बाप को गले लगाया आपने? कुछ ऐसा करना होगा हमें। ये सहाबा के वाकयात इसीलिए मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। ये वक्त, ये जो वाकयात आपको सुनाए ना, उनका मकसद था कि रसूलुल्लाह के वफादार बनो, और वफादारी जाती जिंदगी में होनी चाहिए, अब किरदार में होनी चाहिए, जुबान में होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए, मामलात में होनी चाहिए। और वफादारी का इजहार सबसे पहले घर में अपने माँ बाप से करना, अपनी बीवी से करना, अपने बच्चों से करना, अपने पड़ोसियों से करना, अपने बचपन के दोस्तों से करना, अपने यारों से करना, अपने मोहल्ले वालों से करना। सारी दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है, जिनको आपको अच्छा बनने का इंतजार है उनके नजदीक आपको अच्छा बनना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी, आप सबको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम इस मजमे की बरकत से हम सब के दिलों को नेकी की तरफ माइल करवा दे और बुराई जो है वो हमसे दूर फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्द। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।